خطبہ پڑھا, آگے بھی سارے ثواب لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو غرض نہیں ہے کیا کر رہے ہیں, ان کو صرف یہ غرض ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے بس. باقی یہ دین کس لیے آیا تھا, قرآن کس لیے نازل ہوا تھا, یہ کسی اور کا کام ہے, یہ ڈیوٹی ہماری ڈیوٹی نہیں ہے, اسے کسی اور نے کرنا جا کر. یہ اللہ کے رسول کا کام تھا, امام حسین کا کام تھا تکلیفیں برداشت کرنا. ہم نے بزنس کرنا ہے, ہم نے جناب چھٹیاں انگلینڈ گزارنی ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. ہمارا کام دین کا کام ہمارا کام نہیں ہے, ہمیں صرف جنت کی ٹکٹ چاہیے. یہ نظریہ لے کے بیٹھے ہوتے سامنے. مولانا صاحب آئے تقریر کی, کیا کیا, خود ہی الزام لگایا دوسرے فرقے پر, پھر خود ہی بغیر اس کے کہ اس کو اپنی صفائی دینے کا کوئی موقع ملے. سوال حتمن کیجئے گا, اگر آپ کو میری بات سمجھ میں نہ آئے تو سوال حتمن کیجئے گا, اس لیے کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس میں ہم نے اور بھی بہت سے مسائل, یہ اتنا بڑا مسئلہ جس میں ہم نے قرآن کو پامال کیا, ساری کی ساری امت نے قرآن کو پامال کیا, اور اسی لیے ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ہے, ایک دوسرے کی گردنوں پر چھوڑے ہیں, ایک دوسرے کو گولیاں مارتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کو مار کر میں جنت میں جا رہا ہوں. یہ سمجھتا ہے میں شیعہ ماروں تو جنت واجب ہے, وہ سمجھتا ہے میں وہابی ماروں تو جنت واجب ہے. دونوں کا دل نہیں کرتا قرآن کے احکام پر عمل کرنے کا, زندگی اپنی مرضی کی, بس شارٹ کٹ کیا ہے, اسے مارو جنت میں. شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا ہم نے, قرآن مجید کو کراس کر لیا ہم نے, شارٹ کٹس نکالی بیچ میں سے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آ کر خود ہی الزام لگایا, تقریر ہو رہی ہے, خود ہی الزام لگایا, خود ہی اس الزام کے ثبوت پیش کیے. یہ عدالت لگی ہوئی ہے. عدالت کا قاضی کون بنا ہوا ہے, جو اپنے آپ کو دین کا نمائندہ کہتا ہے. عوام نے تو یہ نہیں کیا نا, دین کے نمائندوں نے خراب کیا امت کو, دین کے نمائندوں نے ہی چھوڑا قرآن کو. جو انہوں نے کیا وہ بھی قرآن کے خلاف, اور جو عوام نے, لوگوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی وہ بھی قرآن کے خلاف. اس کا بھی لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا, علماء نے کیا کرنا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا, دونوں نے چھوڑ دیا قرآن کو, دونوں نے چھوڑ دیا قرآن کو. خود ہی الزام لگایا, خود ہی اس الزام کے ثبوت پیش کیے, ایویڈنس پیش کیا, خود ہی اس کی طرف سے ڈیفینس بھی کیا. وہ شیعہ لوگ یوں کہتے ہیں اس کے جواب میں, یا اگر شیعہ تقریر کر رہے ہیں, سنی لوگ یوں کہتے ہیں اس کے جواب میں, خود ہی ہلکا سا نرم سا اس کا ڈیفینس بھی خود ہی پیش کیا, پھر اس کو خود ہی رد کر دیا اور فیصلہ سنایا یہ کافر ہے, فیصلہ سنایا یہ جہنمی ہے, فتویٰ دیا ان کو قتل کر دو کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ جنت میں جاؤ گے ان کو قتل کرنے سے, فتویٰ دیا کہ ان کا مال کھا لو, سنی نے فتویٰ دیا شیعہ کا مال کھا لو کچھ بھی نہیں ہوتا, شیعہ نے فتویٰ دیا سنی کا مال کھا لو کچھ بھی نہیں ہوتا, خلاف قرآن. اس نے تو شاید قرآن کو پڑھا اور چھپا گیا. لوگوں نے کیا جرم کیا, لوگوں نے سمجھا قرآن کو پڑھنا, قرآن کو سمجھنا یہ مولانا حضرات کا کام ہے, یہ دینی طالب علموں کا کام ہے قرآن پڑھنا, ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے اور بہت کچھ پڑھنا ہے, ہم نے سائنس پڑھنی ہے, ہم نے میتھس پڑھنا ہے, ہم نے فلان پڑھنا ہے, ہم نے فلان پڑھنا ہے, ہم نے میگزینز پڑھنے ہیں, ہم نے فلان چینلز دیکھنے ہیں, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے. ہم نے قرآن نہیں پڑھنا, یہ ہمارا کام نہیں ہے. یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. سمجھ رہے ہیں یہ فرقہ واریت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپس میں مل کر بیٹھ کر یہ جھگڑوں کا فیصلہ نہیں کرتے. ہر فرقہ, آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں, اپنے مذہب کے عالم دین کو, طالب علم کو سنیں گے, وہ لوگ اپنے عالم دین کو سنیں گے, آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہوگا, ایک دوسرے پر الزام لگائیں گے, اس کا ثبوت پیش کریں گے, ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ دیں گے, اور لوگ کیا سمجھیں گے, لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ سارے کے سارے کافر ہیں, سارے کے سارے جہنمی ہیں, اور ہم سارے کے سارے جنتی ہیں, زندگی جیسی بھی گزار لیں. ایک لاسٹ بات, اور اس بات کو ختم کرتا ہوں. عید مباہلہ سب جانتے ہیں آپ, مباہلہ کیا تھا؟ عیسائی آتے ہیں رسول اللہ کے پاس, رسول اللہ سے مناظرہ کرنے کے لیے, اور کہتے ہیں کہ ہر انسان کو پیدا ہونے کے لیے باپ کی ضرورت ہوتی ہے, آپ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ ثابت کیا کر رہے تھے اپنی طرف سے کہ ان کا باپ اللہ ہے.
اللہ نے جواب دیا، غور کیجئے گا، اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ اے رسول ان سے کہیے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے. آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا اور پھر اس کو کہا کن فیکون، وہ آدم بن گیا. نہ اس کو باپ کی ضرورت پڑی، نہ اس کو ماں کی ضرورت پڑی. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے. یہ جواب اللہ کی طرف سے آیا، لیکن عیسائیوں نے اللہ کے طرف سے آئے ہوئے اس جواب کو ماننے سے انکار کر دیا، اسلام قبول نہیں کیا. ایسا ہی ہے نا. پھر بات کہاں پر پہنچی؟ قرآن کی آیت اتری اور کہا کہ اے رسول ان سے کہیے کہ اگر یہ علم آ جانے کے بعد بھی یہ آپ کی بات نہیں مان رہے تو پھر ان سے کہیے کہ مباہلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں، جھوٹوں پر ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں. اور یہ واقعہ مفصل ہر سال ہم سنتے ہیں. قرآن مجید کی آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61. تعجب ہے، میں بہت سی جگہوں پہ جا کے درس دیا، قرآن مجید کا درس دیا. میں وہاں پہ جا کے سوال کرتا تھا کہ مجھے کوئی بندہ خدا بتا دے کہ آیا جو مباہلہ میں عیسائیوں کے ساتھ پالیسی اختیار کرنی تھی اس کا ذکر یہاں پر ختم ہو گیا یا آگے بھی کوئی اور بات کی ہوئی ہے قرآن نے؟ آپ یقین جانیے مجھے کسی نے کبھی نہیں کہا کہ آگے بھی قرآن نے کچھ کہا ہوا، آگے پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے مباہلہ والی آیات چاہیے ہمیں، صرف اگلی آیات قرآن کی ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جانتے ہیں اگلی آیات میں اللہ نے کیا فرمایا رسول اللہ سے؟ کن کے بارے میں؟ بار بار تاکید کر رہا ہوں، کن کے بارے میں؟ جنہوں نے اللہ کا دیا ہوا جواب بھی نہیں مانا. قرآن کی آیت اتری، عیسائیوں نے، ان کو سمجھ نہیں آئی، جو بھی وجہ تھی انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا. پھر مباہلہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے. جو ہستیاں آ رہی تھیں ان کی شان ایسی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے، لیکن اسلام بھی قبول نہیں کیا. اللہ کے رسول کو بھی اللہ کا رسول تسلیم نہیں کیا. اگر کر لیتے تو مسلمان ہو جاتے. یہ میری لاسٹ بات ہے، اس کے بعد بات ختم کر رہا ہوں اپنی، پھر انشاءاللہ آپ سوال کریں گے. قرآن مجید نے کیا پالیسی دی؟ اسی سے اگلی آیت نمبر 64، اس میں فرمایا اے رسول انہوں نے دلیل قبول نہیں کی، انہوں نے مباہلہ بھی قبول نہیں کیا، دین اسلام قبول نہیں کیا. اب آپ ان کو ایک اور دعوت دیجیے، ایک اور دعوت دیجیے. قل ان سے کہیے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے اللہ کی کتاب پڑھنے والوں، انجیل پڑھنے والوں، تعالوا آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، مل کے بیٹھتے ہیں. الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسی بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ایسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں، ایک ایسی بات پر یونائٹ ہو جاتے ہیں، اتحاد کر لیتے ہیں. الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ جو حقیقت بھی ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان کامن بھی ہے، اس ایک بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور وہ بات کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرتے. عیسیٰ کا پیغام بھی یہی تھا، تمہارے نبی کا، میں بھی یہی پیغام دے رہا ہوں. یہ ہمارے تمہارے درمیان کامن ہے، آؤ اسی پر اکٹھے ہو جاؤ. اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی کو اللہ کا شریک قرار نہ دیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم اوروں کو اپنے رب اور اپنے پروردگار نہ بنائیں. اس ایک بات پر آؤ اکٹھے ہو جاتے ہیں. کن کو دعوت دی جا رہی ہے؟ کہ جو اللہ کے رسول کو بھی نہیں مانتے. میرا سوال یہ ہے، البتہ قرآن مجید کا سوال یہ ہے، اور قیامت کے دن یہ سوال ہوگا اس امت سے، کہ جو قرآن رسول اللہ کو نہ ماننے والوں کے بارے میں بھی اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ ان سے بھی یونٹی ہو سکتی ہے. کس بات پر؟ توحید پر. توحید یعنی ایک خدا، یعنی ایک معبود، ان سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے. نہیں کہا قرآن نے رسول اللہ سے انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جائیے مسجد نبوی کے ممبر پر زوردار تقریر کیجئے، ان کے قتل کا فتویٰ صادر کیجئے، اور مسلمانوں سے کہیے تلواریں لے کر ایک عیسائی بھی بچ کے نہ جانے پائے، ان کی ہڈیاں توڑ دو. نہیں کہا. جہاد کا کہا ہے قرآن نے، لیکن اس کا مقام دوسرا ہے، اس کی شرائط دوسری ہیں. وہ میدان جنگ کی بات ہے.
وہ اپنے ڈیفنس کی بات ہے، وہ ظلم کے خلاف اپنے آپ کو قائم رکھنے کی، استقامت کرنے کی بات ہے، یہاں کی بات نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا؟ جو میدان جنگ کی بات تھی، اپنے ڈیفنس کی بات تھی، وہ ہم کہاں لے کر آ گئے؟ وہ ہم اپنے گھروں میں لے کر آ گئے، اپنے محلے میں لے کر آ گئے، یہیں پہ جہاد شروع کر دیا، یہیں پر گلے کاٹنے شروع کر دیے۔ اس دین کے ماننے والوں نے، اس قرآن کو چومنے والوں نے، کہ جو قرآن کہتا ہے صرف توحید بھی اگر کامن ہے تمہاری تو اس پر بھی یونٹی کی کوشش کرو، ان کو دعوت دو کہ آؤ یونائٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام کی دعوت ہے ان تمام ادیان کو جو توحید کے قائل ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ صرف توحید پہ یونٹی کا مطلب یہ ہے کہ ابھی انہوں نے رسالت کو تسلیم نہیں کیا۔ اس قرآن کے ماننے والے ذرا آ جائیے شیعہ اور سنی مسئلے کی طرف۔ عیسائی، مسیحی یا یہودی صرف اللہ کو مانتے تھے، رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے۔ شیعہ اور سنی اللہ کو مانتے ہیں، مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، مانتے ہیں، قرآن مجید کو مانتے ہیں، مانتے ہیں۔ وہ جو اقبال کے شعر بھی ہیں نا، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اپنے قرآن کی دعوت کو مان لیتے۔ عیسائی تو دور کی بات، وہ تو ایک بات میں کامن ہے جو بیسیوں باتوں میں کامن ہے۔ میں نے کم میں ایم فل کیا، کس میں؟ مذاہب اسلامی میں، فرقوں میں، سیکٹس، اسلامک سیکٹس، ان میں میری اسپیشلائزیشن تھی۔ اس کے دوران مجھے اتفاق ہوا اہل سنت کی کتابیں پڑھنے کا، بخاری پڑھنے کا، مسلم پڑھنے کا اور کتب پڑھنے کا۔ اپنی حدیث کی کتابیں بھی ظاہر بات ہے پڑھی تھی۔ آپ یقین کریں گے اگر میں بہت احتیاط سے بھی بات کروں تو مور دین 85% کامن چیزیں۔ ادھر سے کسی صحابی نے حدیث کوٹ کی ہے رسول اللہ کی، ادھر سے کسی امام نے کوٹ کی ہوئی ہے، اور ہم انشاءاللہ اس پر کام کر رہے بھی ہیں، اس کو بک کی شکل میں بھی لائیں گے یہاں پر، کہ یہ جو ہر وقت ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں، ان کا 85 سے 90% کامن ہے۔ اور یہ اس کتاب کے ماننے والے نہیں، اس کتاب کو چھوڑنے والے ہیں کہ جس نے صرف ایک توحید پر کہا کہ مت لڑو، اتحاد کی کوشش کرو، اور جن کا 90% کامن ہے، 10% اختلافات ہیں، انہوں نے ایسا حشر بنایا اس قوم کا کہ دنیا کو اسلام سے نفرت ہو گئی۔ اتنی نفرت ہو گئی، نہ صرف باقیوں کو، خود مسلمان۔ آج آپ اپنے جوانوں سے جا کے پاکستان میں کوئی سروے کرنے والا سروے کرے اور پوچھے، یوتھ سے پوچھے، ینگ جنریشن سے پوچھے کہ آپ کو اسلامک گورنمنٹ چاہیے، آپ کو رزلٹ ملے گا، اپنے مسلمان نوجوان کہیں گے ہمیں اسلام نہیں چاہیے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے ملا عمر، اسلام کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی ٹانگیں توڑو، اسلام کا مطلب ہوتا ہے ڈنڈے مارو ایک دوسرے کے۔ اسلام کا یہ مطلب ہے، اپنوں کو بھی متنفر کر دیا۔ یہ سزا ملی کس کی؟ قرآن مجید کو چھوڑنے کی، اور یہی وہ شکایت ہے جو قیامت کے دن اللہ کا رسول اللہ کی بارگاہ میں کرے گا کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ شفاعت وہ تو اللہ خود فرماتا ہے وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ یہ شفاعت کرنے والے کسی اس کی شفاعت نہیں کریں گے کہ جس پر اللہ راضی نہ ہو اور اللہ اجازت نہ دے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور توفیق ملی اس بات کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ بہت سی آیات ہیں اسی فرقہ واریت کے حوالے سے کہ جس میں فرقہ واریت کو قرآن مجید نے کہا کہ یہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں فرقوں میں بانٹ کے عذاب دے۔ کیسے؟ وجہ کیا ہے؟ نہیں یہ کہ اللہ نے خود بانٹا ہے، وجہ یہ ہے کہ جب تم اللہ کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑو گے وہ تمہیں فرقوں میں بانٹے گا، ایک دوسرے کا مزہ چکھائے گا۔ اللہ نے ہمیں کہا کہ یہ یہودی کہتے تھے صرف ہم جنت میں جائیں گے باقی سب جہنم میں، یہ عیسائی کہتے تھے، عیسیٰ نے نہیں بتایا تھا ان کو، موسیٰ نے نہیں بتایا تھا، تورات نے نہیں کہا تھا، انجیل نے نہیں کہا تھا، ان کو ان کے جو دنیا دار علماء تھے انہوں نے یہ بات ان کو پڑھائی تھی کہ صرف تم جنتی ہو باقی سارے جہنمی ہیں۔ انہوں نے اسی کو فالو کیا، اپنی کتابوں کو چھوڑ دیا۔ یہ کس لیے بات کی قرآن نے؟ اس لیے کی کہ مسلمانوں تم بھی یہ والا کام نہ کرنا، یہ حرکت نہ کرنا، اپنی کتاب کے ساتھ اپنے رابطے کو جوڑ کر رکھنا، اس سے اپنا رابطہ توڑنا نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید کے سمجھانے کے باوجود ہم نے بھی قرآن مجید کو رکھ دیا پیک کر کے، نکالا بھی تو ثواب کے لیے، لیکن زندگی گزاری کسی اور قانون کے تحت یا سنی سنائی باتوں پر کہ یہ انشاءاللہ
ٹاپک ہے مزید کہ جس کو خدا نے توفیق دی تو بعد میں آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے میں. بس میں کھڑا ہوں. Anybody wants to ask any questions? The ladies also have a mic over there in the ladies section. قرآن جو ہے وہ متقین کے لیے ہدایت ہے, ٹھیک ہے. تو بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب متقی ہوں گے تو پھر ہدایت پائیں گے. اچھا, اسی طرح سے پھر آگے جو ابھی فرقہ واریت کی آپ نے بات کی, اور بہت امپورٹنٹ بات ہے اور بہت ضروری بات ہے. سورہ بقرہ کی جو 60ویں آیتیں ہیں, 63 ہے 69 ہے, اس میں یہ ہے کہ مختلف ادیان کا ذکر ہے, اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جس نے اللہ پہ ایمان لائے اور جس نے یوم آخرت پہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے, ان کی فیصلہ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے بہت سارے مذاہب جن کو کہ ہم کفر کے زمرے میں لاتے ہیں, تو اس آیت سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ کفر کے زمرے میں نہیں آتے, وہ اس کی عطا ہے, اس کا فیصلہ ہے کہ وہ جو کرے گا آخرت میں, ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو شخص مسلمان نہیں ہے, نہ اس کی جزا ہونی ہے, نہ اس کا کچھ ہونا. پہلے سوال میں ایک ریپیٹ کرتا ہوں پہلا, اور پھر اس کا جواب دیتا ہوں, اور اس کے بعد دوسرا اور اس کا جواب دیتا ہوں. اگر یہ سوال پوچھا ہے کہ قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین, قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے خود دو طرح کی بات کی ہے. ایک جگہ پر کہا کہ ہدی للناس, اور ایک جگہ پر کہا ہدی للمتقین. وہاں پر لوگوں کے لیے ہدایت ہے, یہاں پر متقین کے لیے ہدایت ہے. ان دو ہدایتوں میں فرق ہے, اور وہ فرق کیا ہے؟ دیکھیے, ایک دفعہ آپ سے کوئی آ کر راستہ پوچھتا ہے, فرض کرے میں کراچی میں نیا آیا ہوں, میں ایئرپورٹ پہ اتروں, مجھے کوئی لینے نہ آیا ہو, وہاں سے فرض کرے میں کوئی ایسی گاڑی لے لوں جو میں نے خود ڈرائیو کرنی ہے, تو میں وہاں سے کیا کروں گا, پوچھوں گا کہ میں نے ڈیفینس جانا ہے کراچی کی, کس طرف سے جاؤں. تو وہاں کا کوئی بندہ مجھے کہے گا آپ یہاں سے نکلیں گے تو آپ جناب ادھر ٹرن کر جائیں, پھر آگے جائیں گے, کوئی نشانی بتائے وہاں سے آپ نے لیفٹ ٹرن کرنا ہے, پھر رائٹ کرنا ہے, کچھ آگے جا کر آپ پھر پوچھ لیجئے گا. اس نے کیا کیا, مجھے ہدایت کی. ہدایت یعنی راستہ دکھانا, رہنمائی کرنا. رہنمائی فارسی کا لفظ ہے, یعنی راہ دکھانا. ایک کام قرآن یہ کرتا ہے, اس کام کو قرآن کہتا ہے ہدی للناس, یعنی جو بھی قرآن کو پڑھے, چاہے ماننے کی نیت سے, فالو کرنے کی نیت سے, چاہے فالو کرنے کی نیت ہو ہی نہ, ایسے ہی پڑھتا رہے. یہ پہلی ہدایت دونوں کی ہوگی. کون سی ہدایت؟ پتہ چل جائے گا راستہ کیا ہے. قرآن مجید کی نظر میں راستہ کیا ہے, لیفٹ مڑنا ہے, رائٹ مڑنا ہے, کدھر جانا ہے, کدھر نہیں جانا, یہ نظر آ جائے گا. یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے. یہ قرآن سب کی کرتا ہے. جو بھی قرآن کو پڑھے, حتیٰ کہ قرآن کو میں سے غلطیاں نکالنے کے چکر میں پڑھے قرآن کو, یہ راستہ اس کو بھی نظر آ جائے گا کہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ راستہ بتا دیا, دکھا دیا. وہ جو فرمایا ہدی للمتقین, وہ دوسرا سٹیپ ہے کہ یہ قرآن اس راستے پر لے کر چلنے میں ان کو ہیلپ کرتا ہے کہ جو اس راستے پر خود چلنا چاہتے ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ دیکھیں, میں نے سوال کیا ڈیفینس کس سائڈ پر ہے. کیوں سوال کیا میں نے؟ اس لیے کہ میں ڈیفینس جانا چاہ رہا ہوں. میں یہاں پہ امام بارگاہ میں آنا چاہ رہا تھا, میں نے سوال کیا, یہ خواہش تھی میرے اندر, سوال کیا, لہٰذا جیسے مجھے اسے جواب دیا, اس کے جواب پر میں نے عمل شروع کر دیا, اس کو فالو کرنا شروع کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ممکن ہے میں اسے پوچھوں اور پوچھنے کے بعد میں وہی بیٹھ جاؤں چائے پینے, نہ جاؤں. جو ٹائم میرا یہاں پر طے ہے اس پر پہنچوں ہی نہ, میں کہیں اور چلا جاؤں. فرض کرو وہاں مجھے کوئی دوست ملے, کہے کہ آج ہم ایک بڑا زبردست پروگرام بنایا ہے, وہاں پہ سی سائڈ پہ چلتے ہیں. تو ہم چونکہ سمندر کے پاس رہتے بھی نہیں ہیں, میں کہتا ہوں چلو ان کے پاس بعد میں چلے جائیں گے, تو پہلے جا کے سمندر سے ہو آتے. راستہ مجھے پتہ ہے, مجھے راستہ بتا دیا گیا ہے, لیکن میں اپنی مرضی سے اس راستے پر چلا نہیں ہوں.
بس راستہ دکھا دینا یہ ہے ہدی للناس. اور راستے پر چلنا کون چلے گا؟ متقین, اللہ سے ڈرنے والے, اللہ کی نافرمانی جو بچنا چاہتے ہو اللہ کی نافرمانی سے, وہ پھر جب قرآن کو پڑھیں گے تو اس کو لیڈر بنائیں گے اور اس کو فالو کریں گے, اور جو وہ راستہ دکھائے گا اس راستے پر چلیں گے. ہر قرآن پڑھنے والا قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا. ہو سکتا ہے کچھ دیر چلے, راستے میں کوئی اچھا شاپنگ مال آ جائے, کہ چھوڑو ادھر نہیں جاتا, ادھر شاپنگ کرتے ہیں بیٹھ کر. ٹھیک ہے, ہم میں سے بہت سے یا قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں, اصل میں پوچھتے ہی نہیں ہے راستہ کیا ہے, اور جگہوں سے پوچھتے ہیں, یا یہ کہ پوچھ لیا تو پھر پریکٹیکل سٹیپ نہیں لیتے, یا یہ کہ تھوڑی دیر سٹیپ لے لیے اس کے بعد کسی شاپنگ مال میں گھس گئے اور وہاں پہ شاپنگ کرنا شروع کر دی, اپنا اصلی ہدف اور منزل وہ بھول گئے. یہ پہلے سوال کا جواب تھا. جو دوسرا سوال ہے آگا وہ ایک پورا ٹاپک ہے, وہ ایک چھوٹا سا سوال نہیں ہے, اور اتفاق سے قرآن اور فرقہ واریت کے عنوان سے ایک لیکچر ہوا تھا تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے ادھر ہی کراچی میں. اس کا بیسک ٹاپک یہی تھا. اب اگر اس کو میں بیان کروں گا تو بیان کرنا چاہوں گا آپ کو, چونکہ ہے بہت سینسٹیو, اور اس لیکچر کے دوران ہی ایک صاحب کھڑے ہو گئے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کو صرف ایک یعنی ٹیبلٹ بنا کر وہ دے رہا ہوں آپ کو, اگر سمجھ میں آ جائے ٹھیک, ورنہ آپ مزید پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. البتہ قرآن کی آیات, جو آیت انہوں نے کی وہ 2 دفعہ قرآن میں وہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے. مراد کون سے لوگ ہیں؟ جو اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے تھے. مدینہ میں یہ آیت اتری ہے, سورہ بقرہ کی آیت ہے. ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے. والذین ہادوا, وہ لوگ جو یہودی ہیں. والنصارى, وہ لوگ جو مسیح ہیں. والصابئین, جو حضرت صابئین حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم تھی. ان کی آسمانی کتاب بھی ہے جسے کنزہ ربہ کا نام دیتے ہیں. جیسے باقی ادیان نے تحریف کر لی اپنی کتابوں میں, اپنے ادیان میں, اسی طرح انہوں نے بھی تحریف کر لی. بہرحال یہ بھی آسمانی دین کو ماننے والے تھے. ان چاروں کا, مسلمانوں کا, ان الذین آمنوا والذین ہادوا, یہودی, والنصارى, مسیحی, والصابئین, حضرت یحییٰ کی قوم. فرمایا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر, جو اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا ان میں سے اور قیامت پر ایمان رکھتا ہوگا, وعمل صالحا, اور نیک عمل بھی کرتا ہوگا, فلہ اجرہ عند ربہ, اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اور ان کو قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی بات کا غم ہوگا. یعنی ظاہر ہے وہ انہیں کو ہوگا جو جنت میں جا رہے ہوں گے. اور یہ اور بھی بہت سی آیات ہیں قرآن کی جن کا ابھی ٹائم نہیں ہے کہ وہ قرآن میں اللہ نے کھول کر بیان کیے کہ ان کے اعمال قابل قبول ہیں, ان کے اعمال ہماری بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں. ہم تو دائرہ کھینچ دیا ہے نا, ہم تو کہتے ہیں کہ یہ سنی بھی ٹکرے مار رہے ہیں, اور سنی کہتے ہیں شیعہ ٹکرے مار رہے ہیں, ان کی نماز شماز کوئی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ عیسائی بھی کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں. اور آیت ہے قرآن کی کہ وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا, کہ یہ جو اچھے اعمال انجام دے. یہ آیت کہاں اتری ہے؟ مدینہ میں, جب اللہ کے رسول مدینہ میں موجود ہیں. اس وقت جو عیسائی اپنے دین پر باقی تھے, جو یہودی اپنے دین پر باقی تھے, ان کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں, خراب بھی ہیں, برے بھی ہیں, لیکن ایک طبقہ ان میں سے ایسا ہے کہ جو یہ نیکیاں کر رہے ہیں, فلن یکفروا, ان کو ہرگز انکار نہیں کیا جائے گا, ان کے اعمال قبول ہوں گے. واللہ علیم بالمتقین, اللہ متقین, ان کو کہہ رہا ہے متقین, اللہ ان متقین سے اچھی طرح آگاہ ہے, ان کے بارے میں علم رکھتا ہے. کیا فرق ہے قرآن کی نظروں میں؟ بنیادی فرق کیا ہے؟ قرآن کی نظروں میں ایمان کیا ہے؟ قرآن کی نظروں میں کفر کیا ہے؟ خلاصہ اس کا, ٹیبلٹ اس کی یہ ہے کہ جو شخص حق کو سنے اور اس پر واضح ہو جائے, صرف سننے سے بعض دفعہ بات واضح نہیں ہوتی, یعنی انصاف سے بھی واضح نہیں ہوتی. جیسے فرض کریں کوئی میتھس کا ٹیچر ہے, یہاں پہ کوئی ایکویشن, کوئی فارمولا سمجھائے آ کر, سارے اٹینشن سے سن رہے ہیں, توجہ سے سن رہے ہیں, آدھوں کو سمجھ آ گئی, آدھوں کو سمجھ نہیں آئی, سب چاہتے تھے سمجھ میں آئے, آدھوں کو سمجھ میں نہیں آئی, استاد کیا کرتا ہے؟ دوبارہ سمجھاتا ہے, ایگزامپلس دیتا ہے اور کھول کے بیان کرتا ہے. اللہ کا جو قرآن ہمیں بتاتا ہے, اللہ کے قرآن کی جو آیات بتاتی ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جو جان بوجھ کے اس کو سمجھ میں آ جائے بات اور وہ پھر نہ مانے, وہ کافر ہے. لیکن جس کو سمجھ میں نہیں آئی بات, اسی اسٹوڈنٹ کی طرح کہ جو بیچارہ سمجھنا بھی چاہ رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتی, نہیں سمجھ میں آئی ابھی,
اس کی حالت ایسی نہیں ہے. وہ اپنے پچھلے دین کے مطابق جو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے, جو بھی نیک کام کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اس کا نیک کام قبول کیا جائے گا اور قیامت کے دن اس کو اجر دیا جائے گا. یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. سب سے پہلے یہ بات کس نے کی ہے؟ خود اللہ کی کتاب نے, میری تو مجال ہی نہیں ہے. اور بہت سے اسلامی علماء بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی اس بات کو کھولا ہے, لیکن جو فرقوں کے جکڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے, انہوں نے ان کی تعویلیں اور اپنی مزے کی وہ ریسیپیز مکس کر کے عجیب و غریب قسم کے نتائج نکالے ہوئے ہیں. لیکن حق پھر بھی حق ہے. اگر آپ جا کے قرآن کھولیں, سب چیزوں کو ہٹا کر پڑھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہٹ دھرم نہیں ہے, حق جن کو سمجھ میں آ جائے تو مان لیتے ہیں, لیکن سمجھ میں نہیں آیا لہذا نہیں مانا ابھی تک انہوں نے, ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. اگر یہ بات اس امت کے علماء اپنے اپنے فرقوں کو جا کر بتائیں تو آدھی گیس اس غبارے میں سے نکل جائے گی جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ حج پہ گئے, دیکھا جی بے شمار, سنا ہے ہم نے, اپنے کانوں سے سنا ہے, بوڑھا بیچارہ غار ہرا پر رسول اللہ کی زیارت کے لیے, اس غار کی زیارت کے لیے چڑھ رہا ہے. بوڑھا, اب جو لوگ گئے جانتے ہیں کہ وہ پہاڑ پہ چڑھنا ذرا سخت ہے, بہت ٹائم بھی لگ جاتا ہے وہاں پر. وہ بیچارہ کانپتا ہوا, اسٹیک اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے, چلا بھی نہیں جا رہا, پتہ نہیں کتنی جگہ بیٹھ کر اوپر پہنچے ہیں خلوص میں. اور ایک صاحب اس کو دیکھ کہتے ہیں کیا فائدہ اس کا, جہنمی ہے. ایک بڑھیا عرفات سے اپنا سامان بیچاری مشکل سے لاد کر اپنی پیٹھ پر وہ چل رہی ہے پیدل مزدلفہ کی طرف, اور ایک فرقے والے صاحب کہہ رہے ہیں کیا فائدہ, جہنمی ہے. یہ قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے, قرآن نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے, سنی سنائی پہ چلنے کا نتیجہ ہے. قرآن نے یہ ساری باتیں کھول کے رکھی ہیں, اور قیامت کے دن بھی قرآن شکایت کرے گا, اللہ کے رسول بھی شکایت کرے گا کہ تم نے پالیسی کہاں سے لی تھی لڑنے کی, تم نے اس قرآن پر یہ ظلم کیوں کیا. میں 2 چیزیں چھوڑ کے گیا تھا, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. تم نے سمجھا چھوڑنے کا مطلب ہے ہم نے بھی چھوڑنا ہے ان کو. میں تمہارے لیے چھوڑ کے گیا تھا, تم نے پتہ نہیں کن کے لیے چھوڑ دیا ان کو. لہٰذا یہ بات غور کرنے کی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اعمال قبول ہوں گے. ہٹ دھرم مسلم بھی ہے تو قبول نہیں, اور جو ہٹ دھرم نہیں ہے وہ نیک کام کرتا ہے, ابھی اس کو یہ بات واضح نہیں ہوئی, اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. یاد رکھیے گا. ایک شعر ہے پھر ظاہراً اقبال کا ہی ہے, دیکھیں غور کریں گے کہ بات اصل میں انسان کے باطن کی ہوتی ہے جو قیامت کے دن سامنے آئے گا. وہ کیا ہے؟ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی, اولاد بھی, جاگیر بھی فتنہ. اس پہ غور کیجئے گا. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اگر برائی کے لیے لگایا جائے, ایک دفعہ لشکر شام نعرہ لگاتا ہے کس کے لیے؟ امیر المومنین کے خلاف, تو کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا. قرآن